وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ گلستان اشرفیت کے مہکتے ہوئے پھول، علامہ اظہار اشرف شفیع علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہو گئے دور مسلمان بشان اسلام، اپنی تاریخ کو دہرا کے ابھرنا سیکھو، شور اغیار تیرے سامنے دب جائیں گے، غیر کو غیر اور اپنوں کو سمجھنا سیکھو، ہر غلاموں پہ سدا ان کا کرم رہتا ہے یہ لازم کہ غلاموں میں ہی رہنا سیکھو۔ واللہ جو مل جائے میرے گل و پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اس لیے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ، عرش کے تاجدار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑی ہی عقیدت اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم برئی جو امولا کے علاقے میں بیٹھ کر اگرچہ یہاں ایک محدود چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو شان اور اپنے محبوب کو جو اختیارات دیے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ وظیفہ جس وظیفے کے لیے مجاہد آزادی علامہ کفایت علی کافی دنیا سے جاتے جاتے ہم اور آپ کو یہ پیغام دے گئے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اس لیے مومنوں پڑھتے رہو اب تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ الصلاۃ والسلام پڑھیے عقیدت و محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس گاؤں میں آمد تو پہلی بار ہے، لیکن آنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ اس گاؤں سے رشتہ ہمارا بڑا پرانا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز ایمانی رشتہ، یہاں جتنے بھی ہیں سب سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، آقا و مولا کے چاہنے والے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں، حضور تاج الشریعہ کی عقیدت اپنے سینوں میں بسانے والے ہیں۔ دوسری چیز یہ الحمدللہ اگر اس دنیاوی اعتبار سے ذات برادری کے معاملے میں دیکھا جائے تو اس گاؤں کے جملہ افراد کہیں نہ کہیں سے سارے میرے رشتہ دار ہیں۔ فیضان بھائی سے دو طرفہ رشتہ، عزیز مکرم حضرت مولانا سید شاداب صاحب قبلہ کے ذریعہ ہماری رشتہ داری ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے التجا حسین بھائی بیٹھے ہیں، ان سے بھی دیرینہ ہماری قرابت ہے۔ الحمدللہ اس طریقے سے گاؤں کے جملہ افراد چاہے وہ ایمانی رشتہ دیکھیں یا جو ہے اس اعتبار سے خاندانی رشتہ دیکھیں، ہر دو اعتبار سے سب رشتہ دار ہیں، سب اپنے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس لیے اس گاؤں میں آ کر اور محفل میں شرکت کر کے مزید خوشی ہوئی۔ الحمدللہ ہم کوئی برادری سے بھی تعلق رکھتے ہو، اگر ہمارا
ایمان ایک جیسا ہے. ہم سب اگر اہل ایمان ہیں، مومن ہیں، تو اس سے بڑے رشتے کی مضبوطی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ساری رشتے داریاں، یہ قرابت داریاں، یہ تو یہاں ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ و رسول کے نام پر، ایمان کے نام پر جو رشتہ آپ نے کسی سے مستحکم کیا ہے تو اس کا فائدہ یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا. الحمدللہ ہم سب آقا کے غلام ہیں. اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تحقیق کے نبی کی پاکیزہ زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے حیات ہے، آئیڈیل ہے، مثال راہ ہے. آج آپ حالات زمانہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں. اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. نام میں صرف مسلمان نہ رہو، کیونکہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جو آقا کی محبت اپنے سینوں میں بسائے اور حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو. اللہ کے نبی جس دور میں تشریف لائے اس دور پر آپ مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس دور میں بھی انسان موجود تھے، لیکن انسانیت نام کی چیز ان کے اندر رہ نہیں گئی تھی. ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا، ہر طرف برائیاں عروج پر تھی. حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت بدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، جھنڈے شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سنت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی کا انعقاد محترم شاہد علی صدیقی صاحب نے اپنے بیٹے فیضان بھائی کی شادی کے حوالے سے یہ محفل رکھی. میں ان کے گھر کے جملہ افراد فیضان بھائی کے چاہے وہ ماموں ہو، بہنوئی ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اور گاؤں کے جملہ افراد کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی محفل سجائی اور اس میں شرکت کی سعادت پائی. یہ اللہ و رسول کا کرم ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آج دیکھیں لوگ شادیاں کرتے ہیں، ہر کوئی شادی کرتا ہے، لیکن شادی کا اصل مطلب نہیں جانتا. اسے ایک دنیاوی رسم بنا کے رکھ دیا، کھیل تماشوں کا اڈا بنا کے رکھ دیا ہے، جبکہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت سے ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری کسی بھی سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے نکاح، اور نکاح کون سا کامیاب ہے، اچھا نکاح کون ہے. آج آپ نے دیکھا کہ فلاں نے اتنے جو ہے انتظامات کیے، 50 قسم کے کھانے بنوائے، آدھا کھایا آدھا پھینک دیا، 50 گاڑیاں بک کی ہے اور جہیز کی بھرمار ہے، روپیہ پیسہ لٹایا جا رہا ہے. بظاہر آپ نے سمجھا کہ وہ شادی بہت کامیاب ترین ہے کہ جس میں ڈھول تاشے نکارے ہو. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم اللہ و رسول کے ماننے والے ہیں. اللہ و رسول جسے بہتر بتائے وہی بہتر ہوگا. دنیا کے ہمیں تقلید نہیں کرنی ہے، ان کے نشانے قدم پر نہیں چلنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے اچھا، سب سے بہتر اور پاکیزہ نکاح وہ ہے کہ جس میں طرفین کی طرف سے بوجھ کم ہو. اب آپ دیکھیں صحابہ صحابیات کا طریقہ کار کیا تھا، انداز کیا تھا، ان کی خوشامدگی کیسی تھی کہ جس بنیاد پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سب سے راضی ہوا. یہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہوئے. ابھی آپ مجھ سے پیش کر نعت نبی سن رہے تھے جس میں یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے پسینے مبارکہ کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ شاعر صاحب، یہ عمار رضا یا اسٹیج پہ بیٹھا کوئی عالم مولانا ہی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ حدیث مصطفیٰ آپ پڑھو، اصحاب رسول کو پڑھو، چاہے حضرت ابو ہریرہ ہو،
ہو یا مولائے کائنات شیر خدا ہو، ان سے پوچھو گے یہ آپ کو بتائیں گے اللہ کے نبی کے پسینے مبارکہ کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے گلیاں بھی مہک جایا کرتی تھی۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک میں دل کے اونچے چھا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بتا دیے ہیں۔ یہ حضور کے زندہ باد پسینے مبارکہ کی خوشبو کا عالم تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مشک و عنبر میں بھی وہ خوشبو نہ تھی جو حضور کے پسینے مبارکہ میں موجود تھی۔ سبحان ایک بہت اللہ، خوبصورت واقعہ آپ نے سنا زندہ بھی باد ہوگا، زندہ باد۔ آپ سماعت کر لیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے۔ اسی اسنا میں وہ ایک عطر کی شیشی لیتے ہیں اور اس میں حضور کا پسینے مبارکہ جمع کرنا شروع سبحان کرتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اپنے لبھائے مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں کون آقا کریم کے تعلق سے گفتگو کرنی ہو تو انداز بیان اعلیٰ حضرت سے سیکھو، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، عطر کی شیشی میں جمع کر رہی ہو۔ اب آپ یہیں پر ذہن حاضر رکھیں، اللہ نے اپنے محبوب کی شان بتائی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حضرت آدم ابو البشر ہے، سب سے پہلے اس خاکدان گیتی پر ظاہراً جو تشریف لانے والے ہیں وہ سید البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ ان کی بات آئی، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، لیکن حبیب پروردگار کی شان دیکھو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ذریعہ اللہ نے کیسی کثرت بخشی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعہ اللہ نے کتنا بلند کیا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اٹھتا ہے تیرا تیرا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان یہ بتائی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضرت آدم کی بات آئی، اللہ نے فرمایا تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، لیکن جب محبوب کی بات آئی ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مکان و ما یکون کا علم دیا ہے۔ عقیدہ ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا کہ وہ پکار اٹھے اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ حضور کو سب معلوم ہے، لیکن ان کے باوجود حضرت ام سلیم سے پوچھ رہے ہیں، تو پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم غلاموں کو یہ بتانا اور سکھانا تھا کہ عقیدہ رکھنا تو ان صحابہ اور صحابیات کے طریقے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارکہ ہے، میں عطر کی شیشی میں جمع کر رہی ہوں تاکہ میرا عطر مزید خوشبودار ہو جائے۔ کوئی گندی سوچ والا ہوتا، وہابیہ دیابنا میں سے ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ عطر میں اس لیے ڈال رہی تھی تاکہ عطر میں ڈالنے کی وجہ سے پسینے میں خوشبو آ جائے۔ نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے، وہ صحابیہ خود کہتی ہے کہ یا رسول اللہ عطر میں اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ میرا خوشبو مزید خوشبودار ہو جائے۔ مزید وضاحت فرماتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا پسینہ مبارکہ اس عطر میں ملاؤ اور اس کو اپنے گھر کی خواتین میں لگاؤ اور اس کے ذریعہ کہ ان سے آنے والی نسلیں کہ ہماری خواتین سے جو بچے پیدا ہو وہ بھی خوشبودار پیدا ہو۔ اب یہی پر ذہن و دماغ کو حاضر رکھو، آپ کتنا بھی لانگ لاسٹنگ پرفیوم لے آئے، عطر لے آئے، چند دنوں تک خوشبو روک سکتے ہیں، چند مہینوں تک خوشبو باقی رکھ سکتے ہیں۔ جس جگہ لگائیں گے وہ جگہ مہکے گی، جس علاقے میں لگائیں گے وہ
علاقہ مہکے گا، جس کپڑے میں لگائیں گے وہ کپڑا مہکے گا، جس کے قریب ہوں گے اس کو خوشبو کا احساس ہوگا۔ لیکن قربان جاؤ حضور کے پسینے مبارکہ کی عظمت و شان پر اور صحابیہ کی خوش عقیدگی پر وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اس خوشبو کی اس پسینے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے اوپر لگا لے تو اس سے پیدا ہونے والی نسلیں بھی خوشبودار پیدا ہو۔ نبی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کو مل جائے میرے دل کو پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن کو۔ واہ واہ واہ، الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے پسینے مبارکہ کی خوشبو کا عالم۔ تو آج اگرچہ ہم پسینہ نہیں پا سکتے، یہ ہماری محرومی ہے، لیکن آقا کریم نے کسی کو اپنے فیضان سے محروم نہیں رکھا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، ہاتھ یہ اپنا خالی ہے، پسینے مبارکہ نہیں پا سکتے۔ تو کیا حضور کا ذکر جمیل کر کے، ان کی نعت سنا کے، ان کا ذکر کر کے، اللہ و رسول کا بیان کر کے، ذکر کر کے، شادی بیاہ کے موقع پر، دیگر مواقع پر ایسی پاکیزہ محفلیں کر کے کیا اس پسینے مبارکہ کی خوشبو اور اس کی برکتیں نہیں پا سکتے؟ بلا شبہ پا سکتے ہیں۔ اور اسی مقصد خیر کے تحت آپ ہم اور یہاں بیٹھے ہیں، اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں تاکہ اس محفل کے ذریعہ اللہ و رسول ہم سے راضی ہو، تو دنیا میں بھی ہم خوشبو پائیں گے، قبر میں بھی جنت کی خوشبو ہوگی۔ اور اللہ و رسول کا کرم رہا، رسول خدا نے اگر کرم فرمائی کی تو وہاں ان کے خدمت میں ان کے نالین پاک کی برکتوں سے ہم جو ہے فیضیاب ہوں گے، ہمارا وجود معطر ہو جائے گا۔ آج حالات مختلف ہوتے جا رہے ہیں، لوگ نام کے مسلمان لوگ طرح طرح کی خرافاتیں، اسلامی رسمیں رواج انہوں نے اپنے اندر ڈال دیا۔ شادی بیاہ کا موقع آیا، 50 کے فضول رسمیں کر ڈالیں گے۔ جب علماء منع کریں گے تو کہیں گے یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے۔ پہلے تو بہت پہلے جائیں تو دور جاہلیت تھا۔ دور جاہلیت کا حال سناؤں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ، زیادہ میں وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہماری آپ کی خوشبختی ہے کہ دعائے حضور مفتی اعظم ہی کرامت شیر سنت۔ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو، تیزی کے ساتھ بتا دوں، آپ کو بتا دوں کتنی بڑی نعمت آج آپ پانے والے ہیں۔ حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت، جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا کہا، جن کو کہا کہ اے عصمت علی آپ تو ابو الفتح ہیں، تم میرے روحانی بیٹے ہو، جنہیں دنیا شیر بیش اہل سنت کہتی ہے۔ ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ آپ ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو، اپنی خوش عقیدگی پر ناز کرو۔ آپ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جب ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا مولا کی شان کیا ہوگی۔ یہی حضور مظہر اعلیٰ حضرت ہے۔ ہمارے گاؤں پپرا شریف میں حضرت حکیم صوفی حیات علی بھاؤپوری علیہ رحمت و رضوان، جو میرے والد معظم کے جنانہ حضور ہے اور بھاپور کے رہنے والے تھے، ان کی خواہش اور ان کی گزارش پر ہمارے گھر پر تقریباً سینکڑوں بار حضرت تشریف لائے۔ اور آخری بار کی بات بتاؤں کہ جب آپ تشریف لائے تو دادا حضور جنہیں وہ بیٹا کہتے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائے، اہلیہ امید سے ہے۔ تو حضور مظہر اعلیٰ حضرت کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ عقیدہ رکھو مسلمانوں، آپ دیکھو اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا عبداللہ ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ و رسول کے کرم سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام عبد المصطفیٰ رکھنا۔ تبھی آج دنیا انہیں کرامت شیر سنت کہتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شیر سنت کی نگاہ انتخاب ہے، ان کی دعا ہے، ان کی گفتگو ہم مکمل سنیں گے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ آج کل اور بلکہ کئی سالوں سے ان کی طبیعت علیل چل رہی ہے۔ آج جو ہے کچھ مزید تکلیف ہوئی تھی، رات پوری رات جگے ہیں، کیونکہ آپ کے ہمارے سب کے ایک گران مفتی جنہیں دنیا قاضی القضات اور جو ہے حضور قائد ملت جیسے القابات سے یاد کرتی ہے، اور جو نہ کرے کیونکہ وہ نور چشم نگاہ تاج شریعت ہے، یہ شہزادہ تاج شریعت ہے، نبیر اعلیٰ حضرت ہے، یعنی علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسد رضا خان داماد ظلہ النورانی بریلی شریف سے سعد اللہ نگر کے علاقے میں تشریف لائے۔ اور کل انشاءاللہ العزیز فیض آباد میں وہ تشریف
لا رہے ہیں تو پوری رات وہاں مصروف رہے. اس بنیاد پہ طبیعت میں کچھ جو ہے ناسازی ہے، لیکن بزرگوں کا ایسا فیضان ہے کہ جب کرسی خطابت پر بیٹھتے ہیں تو الگ جو ہے فیضان جاری ہوتا ہے. کل وہاں بھی 10-15 منٹ خطاب کیا، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنا نظریہ نہیں تمام سامعین کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ درجنوں لوگ حاضر تھے جو تقریریں کر چکے تھے، نعتیں پڑھ چکے تھے، لیکن الحمدللہ چند جملے ایسے بھاری ہوئے کہ وہ یادگار کے طور پر لوگ اپنے سینوں میں لے کر گئے ہیں. میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ یہ بتا دوں کہ آپ جو شادی بیاہ کرتے ہیں، اگر خرافاتیں کرتے ہیں تو آپ ابھی سے ہوش کے ناخن لیں. شادی کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، سنت مصطفیٰ علیہ السلام. نکاح کرنا یہ کتنی خوشبختی کی بات ہے، اور نیک بیوی کا ملنا یہ کتنی خوشبختی کی بات ہے. مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جب دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کسی نے پوچھا کہ دنیا حسنہ سے وفی الآخرۃ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ دنیا حسنہ سے مراد دنیا میں اچھی بیوی، اور وفی الآخرۃ حسنہ سے مراد جنت میں حور کا ملنا. لوگوں نے کہا اے حضور دنیا میں اچھی بیوی کا ملنا اتنی بڑی بات کہ آپ دعاؤں میں مانگا کرتے ہیں. تو میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایک انسان جب نکاح کرتا ہے تو آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور باقی آدھے میں اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے. مولا کائنات شیر خدا نے رب سے مانگا تو رب کتنا کریم ہے، بندے اخلاص سے مانگے تو وہ کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ ان کے خاتے میں ایسی خاتون آئی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان، اپنا انداز، اپنے الفاظ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو، کیونکہ بات جگر گوشہ رسول کی ہے، لفظ جگر جو ہے رسول پاک کی ہے. سیدہ جو ہے سیدہ ظاہرہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو محل ہے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. یہی سیدہ خاتون جنت ہے، شہزادی رسول ہے. اللہ اکبر. کون شہزادی؟ اللہ کے نبی جن کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مسکرا کے استقبال کیا کرتے تھے. آپ سوچو اگر اللہ کے نبی چاہتے اپنی بیٹی کے نکاح میں دنیا کی بلکہ جو بھی نعمتیں چاہتے عطا فرما دیتے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، وہ جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور میرے مرشد اجازت فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم نے کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو ذرا کر دے. الحمدللہ یہ حضور کی شان ہے. لیکن آپ نے جانا ہوگا کہ حضور نے چند چیزیں دی، کیونکہ آپ کو اپنے امت کے غربا کا خیال تھا کہ لوگ مشقتوں میں نہ پڑیں، اور نکاح کے لیے فرما دیا کہ آسان کرو. اور آج جو شادیاں ہو رہی ہیں، ابھی کل فیضان بھائی اپنے سر پر چہرہ سجا کے فیض آباد سے بھی آگے جائیں گے دولہا بن کے. ان کے ساتھ ان کے احباب ہوں گے، گھر والے ہوں گے، دوست احباب قریب رہیں گے. میں اکثر محفلوں میں جاتا ہوں. آپ کو بتا دوں حضور سیف رضا داماد اللہ علی رضمرانی کی سرپرستی میں رضولی شریف کی جواد میں الحمدللہ میں نے جا کے علماء ائمہ سے مل کے ڈھول تاشا باجا تمام جو باہری برائیاں ہیں حتی المقدور ہم نے 99% روک رکھا. اب گھر کے اندر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، غلط رسمیں کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے. بتانا علماء کا کام ہے، ارادہ تحریک ہم سب کا کام ہے، اور پکڑ کے چلانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو برائیاں کرتے ہیں. قسم خدا کی سنبھل جاؤ. اگر آپ اس طریقے سے شادیاں کرو گے تو ان شادیوں میں برکتیں نہیں ملے گی. مولا کائنات شیر خدا دعاؤں میں اچھی بیوی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا اچھی بیوی عطا فرما، کیونکہ اگر بیوی اچھی ہے
ہے تو باہر آپ لوگوں کے ڈر سے برائیوں سے باز رہیں گے، اور گھر میں بھی ایک ایسی خاتون ہوگی جو برائیوں میں آپ کی ساتھی نہ بنے تو گھر کے اندر بھی آپ برائیاں نہیں کر پائیں گے۔ اس طریقے سے آپ اچھائیوں کے پیکر بنیں گے۔ اس لیے شادی بیاہ کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کے نبی سب دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ ایک انسان جب کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ کسی کو عورت کا حسن و جمال پسند آ جاتا ہے، کسی کو مال زیادہ قریب کر دیتا ہے، کوئی جو ہے حسب و نسب کی وجہ سے ان کی طرف کھنچ جاتا ہے، اور کوئی دینداری دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، تمہیں مال کم ملے لے لینا، حسن و جمال کم ملے لے لینا، بہت اعلیٰ خاندان نہ ہو چلے گا، ایمانی رشتہ ہو اور دینی ماحول ہو، ایسی جو ہے خاتون کو تم ترجیح دینا۔ قسم خدا کی ایسی نیت اور سوچ کے ساتھ جن لوگوں نے شادیاں کی ہیں یا کریں گے، اللہ و رسول کی طرف سے رحمتیں ان کے لیے ہوا کریں گے۔ میں آخری بات آپ کو بتا دوں، آپ بڑی تیزی کے ساتھ میں دیکھیں، آپ کھڑے ہو جائیں، استقبال کر لیں کرامت شہر سنت دعائے حضور مفتی اعظم حضور سیف رضا داماد اللہ نورانی کی آمد ہے۔ نعرہ تکبیر اور محبتوں کے ساتھ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضور سیف رضا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں نشر مسلک اعلیٰ حضرت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ الحاج اشاہ مفتی عبدالمصطفیٰ حشمتی صدیقی صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سید جنید صاحب قبلہ اور سید سراج الدین صاحب قبلہ ان حضرات کی بھی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، علماء اہل سنت کے رخ زیبا کی زیارت کریں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ ماشاءاللہ دیکھیے علماء کرام کا نورانی قافلہ اور سادات کی جلوہ گری ہے ممبر شریف پر۔ بس 2 منٹ میں آپ میری بات سن لیں، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا شادی بیاہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رسم و رواج دیا ہے، ورنہ تو قرآن آپ پڑھیں، ان علماء سے کہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ قرآن کہتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ اس زمانے جاہلیت میں ایک دور ایسا بھی تھا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنے چہروں کو شرم کی وجہ سے چھپایا کرتے تھے۔ شرم اس بات کی کہ کل کو کسی کی بارات آئے گی، کوئی داماد بن کے آئے گا، میری بیٹی کو رخصت کرا کے لے جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آج آپ بارات لے کے جاتے ہو، کسی کے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کرا کے لاتے ہو، اس کے باوجود بھی اس بچی کا باپ، اس کے بھائی، اس کے اقربا، اس کے اعزاء آپ کے لیے عزتوں کے تحفے اور تمام طرح کی قیمتی سامان آپ کے لیے، آپ کی ضیافت کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، اور اپنے جگر کو آپ کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ تو صدقہ ہے رسول پاک کا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی پرفتن ماحول میں، اسی پرفتن دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے پر جو ہے خوشی ظاہر نہیں کی، رواج نہیں ڈالا ہے، بلکہ بیٹیوں کے پالنے، ان کی پرورش کا حکم دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ بیٹیاں باپوں کے لیے جگر کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود اپنے لیے فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ایک بچی جو حضور کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی تھی، اس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے 3 بار اس کے واقعے کو سنا اور آنکھیں نمدیدہ ہو گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس بچی اور تمام بچیوں کے جو اس سے پہلے دفن کی گئی ہے ان کی طرف سے اللہ کے نبی نے ہم غلاموں کو یہ تحفہ دیا، یہ حکم فرما دیا ہے کہ صبح قیامت تک اب بیٹیوں کو دفن کرنے پر کوئی فخر نہیں کرے گا، بلکہ بیٹیوں کو پالنے کا رواج پیدا ہوگا، اور جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، اپنی 3 بیٹیوں کی دینی ماحول میں پرورش کرے گا، عزت کے ساتھ اسے رخصت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں نے بیٹیوں کی شان میں ایک پورا کلام کہا ہے، اللہ کی عطا ہے، بشارت ہے بیٹیاں، فرمان شاہدین ہے، رحمت ہے بیٹیاں، اور بیٹی ملے تو شروع
کے گوہر لٹائیے رب کی رضا نبی کی عنایت ہے بیٹیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ